ناظرین کرام، اسلامک اے ٹو زیڈ آواز میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ بچپن ہی سے میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو جان کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں اپنے ابو کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا۔ پہلے تو میں اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا رہا، پھر کالج میں چلا گیا اور پھر ایک یونیورسٹی میں اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا۔ جب میرے ابو کا سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں رہتی تھی۔ میں اپنے ہر خواہش کو پورا کرتا تھا کیونکہ پیسہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا۔ جب میں نے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہا تو ایک دوست نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنا فائدہ سوچا تو میں نے بھی اس کے ہاتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا۔ اب پیسہ میرے پاس پہلے سے بھی 2 گنا ہو چکا تھا۔ ایک دن میرے دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب پی۔ میں نشے میں تھا۔ اس پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا تو میرے پاس آئی اور مجھ سے چپٹ گئی۔ میں بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اور میں اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا۔ اور اس کے بعد میرا دوست ہر دن مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں لے جاتا اور میں اس پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ خبر امی تک پہنچی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کسی بہن اور بیٹے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو کیونکہ کل تمہاری بیوی نے آنا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی تو اس نے میرے شادی کرنے کا ٹھان لیا۔ میں اپنی ماں کو بہت منع کرتا رہا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے میری بری عادت کو دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات گزاری اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا اور اس پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور آدھی رات کو گھر واپس آ جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ حال کئی دنوں تک چلتی رہی تو میری بیوی نے محسوس کیا کہ اسے مجھ سے وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ جو خوش میرا مرد پوری نہیں کر سکتا میں دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد میری بیوی روز رات کو بن سور کے کسی نہ کسی پارٹی میں چلی جاتی اور کسی امیر زادے سے زنا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو بستر پر سویا ہوا پاتا۔ اب میں نے بیوی کے انداز میں بہت تبدیلی محسوس کی، لیکن میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور مجھے کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ ایک دن میرے دوست نے کہا، آج میں تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا۔ آج پھر کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں شہر کے مشہور ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے۔ جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا، لڑکی اندر کمرے میں بن سور کر بیٹھی ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ میں زنا کروں گا اور اس کے بعد تم کمرے میں جانا اور زنا کر لینا۔ میرا دوست کمرے کے اندر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ 3 گھنٹے تک زنا کرنے کے بعد باہر واپس آیا۔ میں ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، جاؤ اندر، لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی خوب بن ٹھن کے اندر گیا اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے اس بستر پر دیکھا وہ میری اپنی ہی بیوی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے رہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں نے اسی وقت اس کے اوپر چیخا چلایا تو ہمارا شور سن کر میرا دوست آ گیا اور جب اسے پتا چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ 3 گھنٹے زنا کر کے گیا تھا وہ میری بیوی تھی تو اس نے سوچا کہ میں ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی ایسے کام کرتی ہے۔ اس نے اس وقت میرے ساتھ کاروبار ختم کر دیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت اسی کمرے میں طلاق دے دی اور واپس گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بڑی حیران ہوئی
کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہوں۔ میری ماں نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ بیٹا، اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں، اس کے جرم میں تو بھی حصہ دار ہے۔ تم نے اپنی اتنی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور اسے وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس لیے اس نے وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لے لیا۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا اور میں خود کو اندر ہی اندر سے قصوروار ٹھہراتا رہا، لیکن اب میرے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس میں اپنے دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو اس کا استعمال ایسے کاموں میں کرو جن سے تمہاری عزت، تمہارا وقار بنے اور مستقبل میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو شوہر اپنے گھر میں موجود خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو ان کی بیویاں بھی ایسے ہی کام کرتی ہے اور ان کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔